نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 23 ہے إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے. جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں. یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں من اساورہ، کنگن من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جنتوں میں ریشمی ہوگا. وہدوا الی الطیب، اور ان کو ہدایت دی گئی پاکیزہ، من القول، بات سے، وہدوا الی صراط الحمید، اور ہدایت دی گئی قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے جو وہاں کا مقیم ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے. ومن یرد فیہ، اور جو ارادہ کرے گا حرم میں، بِإِلْحَادٍ، کجروی کا، بظلم، زیادتی کرتے ہوئے، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب. عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ حج، آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک، یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. گزشتہ آیات میں کل آپ حضرات نے یہ بات پڑھی تھی کہ کافروں کو کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو، ان کا لباس بھی آگ کا ہوگا. جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتوں کے پاس ہتھوڑے ہوں گے، وہ ان کو مار کے دوبارہ جہنم کی تہہ میں بیچ دیا کریں گے. ان کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. جہاں قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کا جنت کا تذکرہ بھی ضرور فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، خالی ایمان ہی نہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بھی کیے اچھے. ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ عمل ایمان کے بغیر مکمل ہے. یعنی ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں، اور اعمال کے ساتھ ایمان کیا بھائی ضروری ہے. ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور عمل ایمان کے بغیر مکمل نہیں. آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے طریقے کے مطابق کرتے رہیں، جتنا آپ اعمال میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے ایمان کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں ایمان ختم نہ ہو، یا کم از کم ایمان کمزور ضرور ہو جاتا ہے جو بندہ اعمال نہیں کرتا. اعمال کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر اعمال کا کوئی فائدہ کل قیامت کے دن نہیں ہوگا.
تو فرمایا کہ جس نے ایمان کو قبول کیا اور عمل اچھا کیا، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے سونے کا پہننا حرام قرار دیا ہے، مردوں کے لیے ریشم کا پہننا کیا بھائی حرام ہے مردوں کے لیے، اور شراب پینا حرام ہے سارے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام قرار دی ہیں یہ دنیا کی چیزوں سے لاکھوں گنا زیادہ اچھی اور بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دنیا میں منع کیا گیا جو اللہ کی مان لے گا، شراب نہیں پیتا، کیوں بھائی کیوں نہیں پی رہا؟ کہتا میرے اللہ نے منع کیا، قرآن پاک میں حکم ہے، کہتا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تیرے پاس پیسہ ہے، زیور کیوں نہیں پہنتا؟ انگوٹھی پہن لے، کوئی چین پہن لے، کہتا جی میرے اللہ نے منع کیا، میرے نبی کا فرمانا نہیں پہن سکتا، میری امت کا جو مرد ہے یہ سونا نہیں پہن سکتا، کہتا میں نہیں پہنتا، ٹھیک ہے جی۔ ریشم کے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ کہتا جی میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے دنیا میں حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اچھی اور کہیں زیادہ بہترین اپنے بندوں کو جنت میں پہنائے گا، شرط یہ ہے کہ دنیا میں ان سے رکا ہو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائیں گے ان کو ان باغات میں من اساور من ذہب، فرمایا کہ سونے کے کنگن۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ ملک کا بادشاہ اور رئیس اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، جیسے ہمارے ہاں اچھی سے اچھی بہترین سے بہترین گھڑی پہنی جاتی ہے نا بھائی، اب تو یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ پہلے گھڑی کا بڑا رواج تھا۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے یعنی بازوؤں میں کنگن پہنا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں لے کے جائے گا ایمان والوں کو تو فرمایا اللہ جنت میں بادشاہوں جیسا اکرام فرمائے۔ دنیا میں کسی کو نصیب ہوتے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے، کل قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو یعنی سونے کے کنگن پہنائے گا۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہجرت کے موقع پر کہ ان کو شہید کر کے 200 اونٹ انعام لوں گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 مرتبہ سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دنس گیا، اس نے پھر معافی مانگی کہ حضرت مجھے معاف کر دیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف بکا اذا لبست سواری کسرا، اے سراقہ آج تو 200 اونٹوں کے لالچ میں میرے اور ابو بکر کے پیچھے لگے ہوئے ہو، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب آپ کسرا کے کنگن پہنیں گے۔ ایک عام آدمی ہے، کوئی بڑا رئیس نہیں ہے، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تو ایمان کو قبول کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے کسرا کا یعنی ایران کا جو بادشاہ کسرا ہے اس کا لقب، فرمایا اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی ایران کے فتح ہونے کی خبر بھی سنائی، اور اسی طرح اس ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے فرمایا وہ بھی تجھے پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان کی دولت سے نوازے گا۔ تو واقعہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران کو فتح کیا گیا۔ ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے نا بھائی وہ مال غنیمت میں لائے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے کسرا ایران کے جو کنگن تھے حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے کہ بھائی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگرچہ جائز نہیں تھے لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی تھا اور وہ پورا ہونا ہی تھا، کچھ دیر کے لیے کنگن ان کو پہنا دیے گئے۔ تو بہرحال یہ کہ فرمایا کہ سونے کے کنگن اور چاندی کے بھی ہوں گے، ولؤلؤا اور موتیوں کے بھی کنگن ہوں گے، ولباسہم فیہا حریر۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا لیا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا لیا، فرمایا ان اللہ حرمہما علی ذکور امتی واحلہما علی اناث امتی۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو میری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ ایک ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے ہاتھ میں بھائی کیا پکڑا ہے؟ ریشم کا ٹکڑا۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں کے اوپر حرام قرار دی ہیں۔
آج اللہ نے جس کو پیسہ دیا نا بھائی، وہ منگنی اور شادی کے موقع پہ سونے کی چین گلے میں ڈالتا ہے، ہاتھ میں منگنی کے موقع پہ یعنی سونے کی انگوٹھی ڈالتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے اوپر سونا پہننا کیا بھائی حرام ہے، اور یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، سارے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے سونے کی چین پہنی ہوئی ہے یا میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ یہ بغاوت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بھائی، کیوں جی؟ تو اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ریشمی لباس پہنائیں گے، دنیا میں سونا اور ریشم دونوں منع کیے، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ دونوں چیزیں کیا کرے گا بھائی عطا فرمائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت دی گئی ان کو دنیا میں پاکیزہ بات کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طیب من القول سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو قابل تعریف ذات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی ان کو اللہ نے کلمے جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف ہے اور اس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس پر چلنے کے لیے فرمایا کہ اللہ سے ہر نماز میں مسلمان ایمان والا دعا بھی مانگتا ہے اور توفیق کو بھی طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایمان والوں کو توفیق بھی دی ایمان کی، اور ساتھ اچھے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو کہ ایمان نہ لاؤ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو کافر ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام میں نماز شروع کی، کافروں نے آ کر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ اے صحابی تمہارا مسجد حرام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس وقت اہل حق کو صحابی کہا جاتا تھا، صاد الف با، ٹھیک ہے جی، اور جیسے آج کل اہل حق کو وہابی کہا جاتا ہے نا، اس وقت اہل حق کو کیا کہا جاتا تھا بھائی؟ صحابی کہتے تھے مشرک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دھمکی دی کہ اگر پھر مسجد میں آئے تو میں تمہاری گردن دباؤں گا۔ سورہ علق کے اندر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل قریب آتا تو فرشتے اس کی گردن کو مروڑ دیتے۔ تو بابا فرمایا کہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ الذی جعلناہ للناس، مسجد حرام وہ مقام ہے کہ جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے جو وہاں مقیم ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے، مسافر اور مقیم سب کے لیے برابر ہے۔ یہ مسجد اہل محلہ نے رب تعالیٰ کی توفیق سے بنائی ہے، تو لیکن اس میں نماز پڑھنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ محلے والے کسی مسافر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نے یہاں کوئی چندہ نہیں دیا، ایسا کرنا گناہ ہے۔ اور ہر مسجد کا یہی حکم ہے کہ جتنا اس میں حق مقامیوں کے لیے ہے اتنا ہی حق اس میں مسافروں کے لیے ہے، کہ مسافر بھی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اور مقامی لوگ بھی یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عام مساجد کا بھی، بیت اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور عام مساجد کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد میں آنے سے کسی مسلمان کو نہیں روکا جا سکتا۔ آج کئی مساجد میں بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار جو جماعت والوں کو، تبلیغ والوں کو جانے سے روکتے ہیں، یہ ایسا کرنا بالکل شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا نہیں دل مانتا آپ ان کی بات کو نہ سنیں، منع کر دیں جی ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات کو، لیکن یہ کہ اللہ کے گھر میں آنے سے کسی مسافر کو روکنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ مسجد حرام میں یہ واقعہ بیان کیا، لیکن ہر مسجد کا حکم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سواء العاکف فیہ والباد، وہاں کے مقیم ہے یا کوئی مسافر ہے، اللہ نے مسجد میں آنے سے کسی کو روکا نہیں ہے اور نہ کسی کو روکنے کی اجازت دی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو
جو شخص ارادہ کرے گا حرم میں کجروی کا اور شرارت کا بظلم زیادتی کرتے ہوئے، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، چکھائیں گے اس کو ہم دردناک عذاب۔ یہ صرف مسجد حرام میں شرارت کا حکم نہیں ہے بھائی، ہر مسجد میں جو بندہ بھی مسجد میں شرارت کرنے کا ارادہ کرے گا، یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، سب کے لیے ہے کہ جو مسجدوں میں شرارت کا ذہن رکھتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان کو عذاب چکھائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔